میں جا رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے۔ ساڈے نال چلو، قدم دے نال قدم رکھ کے چلو تو پھر تھانوں پتہ لگو گا۔ اور حکیم اختر صاحب کا شعر ہے، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ یعنی جو تیرے عاشق ہیں نا، ان کے ساتھ رہ کے ہم نے تجھ پہ جان دینی سیکھی ہے، ایویں نہیں۔ تو وہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے دیں، اور نصیحت بھی تھوڑی سی ہو، عمل کے لیے کافی ہو۔ آپ نے فرمایا قل، تو کہہ آمنت باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، ثم استقم، اور نصیحت ختم۔ فرمایا کہ تو کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پہ جم جا، آنا کہہ کہ فلاں عمل کچھ کر دوں گا، فلاں بابا میرا کوئی وال پٹ دوں گا، دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے، کائنات دا نظام رک جائے، ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، جب تک کہ میرا رب نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہوگا، نفع بھی اس کی طرف سے، نقصان بھی اسی کی طرف سے۔ ثم استقم، بس۔ اور قرآن سورۃ حامیم سجدہ، اللہ نے انہی الفاظ کے اندر کہ جنہوں لوگوں نے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پالن ہار ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اس پہ پھر وہ جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ فرشتیاں دے ذریعے انہاں دی مدد کردا، انہاں دے تے فرشتے اتر دے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اور ان سے فرشتے کہتے ہیں خوف نہ کرو، غم نہ کرو، موت کے وقت بھی کہتے ہیں، زندگی میں بھی کہتے ہیں، مفسرین نے لکھا کہ فرشتوں کا نزول، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی وہ فضا پیدا کرنا اور وہ ماحول بنانا تیرا کام ہے بدر والا، تو فرشتوں کا نزول اسی طرح ہوگا۔ تو یہ کہہ، پھر قرآن کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں آگے کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں تواڈے ہوتے، اور اس جنت دیاں خوشخبریاں اللہ نے تواڈے واسطے اتاریاں، خوشخبریاں سنو، خوش ہو جاؤ، مست ہو جاؤ۔ یہ ہے ایمان۔ اور جدوں ایمان ڈگمگاتا ہے تو آدمی کو کسی جگہ کا نہیں چھوڑتا، پھر وہ کہندا فلاں بابا بھی، فلاں کرنی والی سرکار، فلاں چوپڑی والی سرکار، فلاں ٹپوسیاں والی سرکار۔ ایک ادھر گئے اسی شہد لان، تو وہ کہندا ادھروں مڑاں گے اگے آؤ گا بابا لاکڑی شاہ، بابا لاکڑی شاہ۔ میں کہ اگے کتے بابا کاکڑی شاہ نہ آ جائے، لاکڑی شاہ دی بجائے۔ عجیب عجیب نام رکھے ہوئے۔ چار دربار تے بابے نور شاہ دے، پتہ نہیں چاروں جگہ وہ دفن ہو گیا ایکو ٹائم، ایک دربار ادھر آ، تین وہ سائڈ تے، جواں والی سرکار، بابا ٹینکی والی سرکار۔ وہ بابا ٹینکی والی سرکار ہوتے ہیں بس، وہ چار اٹاں کٹھیاں کرتیاں اور نال ٹینکی سی، اور کسی نے آ کے لکھتا بابا ٹینکی والی سرکار۔ ایک دن اسی گئے اسی گلا بھن کے، جنہ کچھ اتنے لنگر سی نا، چھوٹے ہوندے سی مدرسے پڑھتے سی، سارا چا لیا۔ میں کہا بابا ٹینکی والا جڑا ہن پیچھے دیکھدا رہو، میں کہا دیکھا ہے۔ حسین میں موڑ تے ایک اڈا بن گیا، اتنے انہوں نے دیوے بال بال کے رکھ دیتے، شرک و بدعت کی وہ ابتدا کر دی۔ اور ایک دن اسی گئے، میرے نال عثمان سی 24 والا، وہ کہندا یار میرے تے گھرے سروں دا تیل ہی مکیا کھڑا، مالش واسطے تیل ہی کوئی نہیں تے پیسے ہی کوئی نہیں جیب چ۔ میں کہا آ جا پھر سنہری موقع ہے گا، چکو اتوں دیوے انہوں دے اسی کڈے، شاپر چک لے، شاپر بھر کے دوویں اسی۔ میں کہا راستے کتے چڑیلا نہ پی جان، وہ کہنا چڑیلا پی گئی آپ کھلے ماراں گے انہوں نے۔ میں کہا چلو پھر لے کے نکلو اتوں۔ جب آدمی ایمان پہ پختہ نہیں ہوتا تو پھر اس کا کوئی راستہ واسطہ نہیں ہوتا، پھر وہ کٹی پتنگ کی طرح ہوا کے دوش پہ ہوتا ہے، جس طرف وہ لے جائے اس طرف وہ چل پڑتا۔
ایمان ہے، اس سے بہت آدمی کی حفاظت ہوتی ہے، بہت تحفظ ہوتا ہے، آدمی لٹنے سے بچتا ہے، بچھنے سے بچتا ہے، ریچھنے سے بچتا ہے، خوشامد سے بچتا ہے، جی حضوری سے بچتا ہے، جی جی کرنے سے بچتا ہے۔ ایمان ہے جو آدمی کو طاقت دیتا ہے، ایمان ہے جو آدمی کو طوفانوں کے بالمقابل لا کھڑا کرتا ہے۔ صحابہ کے دلوں میں کیا تھا؟ ایمان، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں ہم باہم مشق کرتے تھے تیر اندازی کی، ہنستے تھے، کھیلتے تھے، دوڑتے تھے، لیکن ہمارے دلوں میں ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوا کرتا تھا۔ اور پہاڑوں کے چٹانوں سے تشبیہ دی اللہ نے ان کو۔ صحابہ چٹانیں جن سے بڑی سے بڑے طوفانی ہواؤں کو آ کے جب وہ ان سے ٹکراتی ہیں تو چٹانیں نہیں ہلا کرتی، ان کو ہواؤں کو اپنے رخ موڑ جانا پڑتے ہیں۔ یہ تھے صحابہ۔ تو ایسا ایمان ہمارا ہو مضبوط، اللہ پہ توکل مضبوط ہو، اللہ پہ قناعت مضبوط ہو، اللہ سے محبت کا تعلق مضبوط ہو، اللہ پہ جان دینے اور اللہ پہ اپنا سب کچھ لٹا دینے کا جذبہ دل کے اندر ہو۔ یہ ہے ایمان۔ ایمان اپنی صفات کے ساتھ ہے، اور صفات میں پھر سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ دعا، ندا، ہاتھ اٹھانا، مانگنا، کہ جو اللہ سے مانگتا ہے تو پھر اس کے مانگنے کے انداز ہی کچھ اور ہو جاتے ہیں، اس کی دعاؤں میں قبولیت کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ نبیوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی، جتوں کچھ ہی نہیں ہوندا دعا اتھے کم کر دی۔ جب کوئی راستہ واسطہ باقی نہ رہے، زندگی کی کوئی امید رمق نہ رہے، جہاں سمجھ کام کرنا چھوڑ دے، جہاں پہ آدمی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں، جہاں اس کو اپنا وجود ہوا کے اندر جھولتا ہوا محسوس ہو، اور جہاں پہ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کا فرش جو ہے کپ کپا اٹھے، اور جہاں آدمی کی تمنائیں بارآور ہونے سے قاصر ہو جائیں، جہاں پہ آدمی کے سوچوں کے گھوڑے دم توڑ دیں، جہاں ناممکنات کا بورڈ بڑا سارا سامنے ناممکن کا بورڈ لگا ہوا نظر آئے، جہاں پہ ایسے اندھیرے ہوں کہ اجالے کی کوئی کرن دور دور تک دکھائی نہ دیتی ہو، دعا وہاں پر راستہ بناتی ہے، دعا وہاں پہ کام دیتی ہے، دعا وہاں سے زندگی کے سامان پیدا کرتی ہے۔ دعا عجیب عجب اللہ تعالیٰ نے یہ مومن کو ہتھیار دیا۔ الدعاء مخ العبادہ، 2 نفل پڑھ، یہ دعا جو عبادت کا بھی مغز فرمایا۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد اللہ کی تعریف کر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ، پھر دعائے حاجت بتائی، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ اور دعا ختم ہو گئی۔ فرمایا یہ دعا پڑھ لے، چند لمحوں کی، 1 منٹ بھی نہیں لگتا، اس کو دعائے حاجت کہتے ہیں۔ یہ پڑھ، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اس طرح پڑھ، پھر اس کے بعد اللہ سے جو مانگے گا اللہ تجھے دے گا، جو مانگنا ہے مانگ، تجھے بندوں سے کام ہے، تجھے اللہ سے کام ہے، تو یہ کام کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا تیر بہدف نسخہ اکسیر، نسخہ اعظم، شاہی نسخہ۔ لیکن آج ہم دعا نہیں کرتے، معذرت کے ساتھ بہت کچھ کرتے ہیں، فلانا پیر، فلانا بابا، فلانا تویز، فلانا گنڈا، فلانا، اور کوئی شاید چڑھ دو گنڈے نو ہی تو نہیں کھڑے ہو۔ لیکن دعا نہیں کریں گے، 2 منٹ کی دعا نہیں کریں گے۔ بخاری مسلم کے اندر رات کی دعاؤں کا ذکر ہے۔
حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پہ نزول کرتے ہیں اور پھر ندائیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی جو حاجت طلب کرے کہ جو اس کو حاجت روائی کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو دوں، ہے کوئی گناہوں کی معافی طلب کرنے والا کہ اس کو بخش دوں۔ اس وقت اللہ خود پکار کے کہتے ہیں، لیکن اس ٹائم حضرت صاحب جی ککڑ مرے طرح جڑا نا بسترے دے وچ وڑ کے تیسرے پاسے ستے ہوندے۔ دعا کی قبولیت کے اوقات کہ رات کو اٹھ اس وقت پکار جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اس وقت آنسو بہا کہ جب ساری دنیا غفلت کی نیند سو رہی ہو۔ حضور سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے قرآن بھی پڑھیں، اللہ سے دعائیں بھی مانگیں۔ جب ساری دنیا جو ہے وہ خواب غفلت کی شکار ہو تو فرمایا کہ اس وقت آپ دعا مانگیں، قرآن پڑھیں، تہجد پڑھیں، یہ وقت ہے اللہ کے دینے کا۔ تو بھائیو ان اعمال کو کرنے سے آدمی کو اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہوتا ہے، اور اللہ کا تعلق ہے جو آدمی کو بڑی بڑی مصیبتوں سے بچاتا ہے، بڑی بڑی آفتوں سے بچاتا ہے۔ اللہ کا تعلق ہے جو آدمی کو سکون، ایسا سکون کہ جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتوں کا نزول۔ فرشتوں کی خاصیت کیا ہے؟ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، وہ کھاندے پیندے نہیں، انہیں کثافتہ نہیں، وہ کثافتوں سے آزاد ہیں، نورانیت ہے۔ نورانیت کس طرح کی نورانیت؟ جاذبیت ہے، مرجیت ہے ان کے اندر، اور وہ نورانی مخلوق جب آتی ہے تو سکون، اطمینان، بڑا ہی سکون، اطمینان۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اسی لیے اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر جب زبانوں پہ جاری ہوتا ہے، اللہ کی پاک مخلوق، حدیث میں آتا ہے فرشتے اترنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے گردا گرد ہجوم کر لیتے ہیں، تو اس سے سکون نصیب ہو جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے کہ بدر کی رات ہم نے سکون ان کے دلوں میں ڈال دیا۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، کافروں کے دلوں میں وحشت اور ڈر، خوف ڈال دیا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بدر کے میدان میں ہم لڑ رہے تھے اور تلوار ہمارے ہاتھوں سے چھوٹتی تھی اور نیند ہمارے اوپر طاری ہو رہی تھی، میں بار بار تلوار چلاتا اور نیند کی جھپکائی، سبحان اللہ، کیا بات، نیند آ رہی ہے، سکون، اطمینان۔ اللہ نے کہا بے غم ہو جاؤ، فرشتوں کے ذریعے امداد کریں گے، اور اگر پھر بھی یہ باز نہ آئے، فرمایا اے کافرو باز آ جاؤ۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ یاد رکھو اگر تم پھر باز نہیں آؤ گے، پھر ان پہ حملہ کرو گے تو ان کی طرف سے میں خود تمہاری خبر لوں گا۔ تو اس لیے محترم عزیزوں، یہ ہے اصل میں ایمان جو آدمی کو کھڑا کرتا ہے اللہ کی اطاعت پہ۔ پھر جان دینا آسان، پھر مال لگانا آسان، جو آج ہم بچا بچا کے رکھ دیں نا، سینت کے رکھ دیں، وہ پھر دینا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر دینے میں جو مزہ دینے میں ہے نا، وہ ہے ہی نہیں دوسری چیز میں۔ پھر آدمی کا دل لٹانے کو کرتا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ایک آیت سنی صحابی نے اور لے گئے حضرت طلحہ، بیرہا ان کا باغ تھا، پانی اس کے اندر خوب تھا، 600 کھجوریں لگی ہوئی تھیں، انہوں نے اللہ نے آیت اتاری کہ نیکی کے درجے کو اس تک پہنچ نہیں سکتے تم جب تک اچھا مال جڑا نا، ستھرا مال اللہ واسطے نہ خرچ کرو۔ تسی تے جڑا بچیا تے سارا جڑا کھچیا تے جڑا ٹوٹیا پٹھیا اور جو اضافی چیز ہے اس سے بھی انکار نہیں کہ وہ بھی کرنا چاہیے، لیکن اللہ کہندا کہ سونا مال لا نا میرے واسطے، مزہ تے آوے۔
اگلے دن جامعۃ الرشید والوں کی میں مسجد دیکھ رہا تھا، وہ کتنے کنالوں کے اندر وہ مسجد ہے ماشاءاللہ، وہ بنا رہے جو بنا کے دے رہے ہیں نا، انہوں نے کہا ہمارا نام نہیں بتانا کسی، اللہ آپ کو جامعۃ الرشید لے جائے کراچی میں، میں نے دیکھا وہ ادارہ، یونیورسٹی ہے پوری، بہت بڑی اس کی بلڈنگ ہے۔ وہ بلڈنگ جو ہے نا وہ 2 بھائیوں نے بنا کے دی، زیادہ بندے شامل نہیں ہوئے، 2 بھائی، صرف 2 بھائی اللہ نے بھیجے، انہیں کیسی بنا کے دیں، نام نہیں ظاہر کرنا ساڈا، جو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے دیتے ہیں، لگاتے ہیں، ان کو کمی کیسے آئے گی؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو ناشکری کرتے ہیں، دینے سے انکار کرتے ہیں، ہاتھ روک کے رکھتے ہیں، ان پہ اللہ بھی ہاتھ کو روک دیتے ہیں، جو دیتے رہتے ہیں اللہ ان سے اور دلواتا رہتا۔ یہ اگلے دن میں انٹرویو سن رہا تھا، جے ڈاٹ جنید جمشید کی جو کمپنی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک پورا حصہ ہے اور بہت بڑا ہے جو ہم اللہ کے نام پہ دیتے ہیں۔ جس وقت اس کمپنی کی بنیاد رکھی گئی، جنید جمشید مرحوم رحمہ اللہ علیہ اور بھائی سہیل صاحب کراچی والے، انہوں نے، بھائی سہیل کا پیسہ تھا، جنید جمشید کا نام تھا، اور ایگریمنٹ لکھنے کے لیے نا، اس کا جو دستاویز لکھنے کے لیے، معاہدہ لکھنے کے لیے مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس گئے، ایسی کاروبار کرنا وائندہ شراکت داری تے کمپنی بنانی ہے، تے تسی سانو نا یہ ایگریمنٹ جڑا ہے معاہدہ لکھ کے دو کہ کس طرح سی چلیے اگے۔ مفتی صاحب نے کہا کنے پارٹنر ہو تسی؟ انہوں نے کہا جی اسی 2 پارٹنر ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو کیا شان دی ہے، سبحان اللہ، دنیا میں اس وقت ان سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے جس کا فتویٰ اتنے طاقت سے مانا جاتا ہو، جس کی زبان کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہو۔ اگلے دن انہوں نے کڑیا نا، این جی او نے ملک منصوبہ، ہیومن ملک بینک، عورتاں دے دودھ دا بینک، خبیثو اور لدے کنو، پاکستان ہی تانوں لبا سارے تجربے کرنا سے، اوتھے مر گئے تواڈے، باہر کریا کرو انداں دے کام۔ انہوں نے کہا کہ بچیاں دے واسطے اسی جڑا نا منصوبہ کڈیا وا، اور دیکھو کتنی باریکی کے ساتھ کہ جو دودھ پیے گا وہ کس عورت کا ہوگا، آگے نسل کس طرح، رضائی بھائی سے رشتہ جائز نہیں ہے، وہ کتنے رشتے اس طرح خلط ملط ہوں گے، کم کتوں تکر جاؤ گا، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کم ہی ایسا ہے، انہوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب نے فوراً فتویٰ دیتا یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، انہوں نے بند کرنا پیا ہوتے۔ تو مفتی صاحب سے کہا آپ ہمارا جو ہے نا ایگریمنٹ لکھیں، انہوں نے کہا کہ آپ 2 ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ 3 ہو جاؤ، پارٹنر جڑے کمپنی دے نا وہ کنے کر لو، اور دسو بھی اچھی بول کے 3۔ اب ویڈیو میں جا رہا تھوڑا پوری دنیا دے نیٹ تے، چلو اتنے تو 50-100 ہے گیا، اتنے 2-4 ہزار دیکھ لیندے، فائدہ ہے اس لیے لانے اسی۔ 3 ہو جاؤ تم، 1 سہیل ہے، 1 جنید ہے، اور تیسرا اللہ ہے۔ تیسرا پارٹنر کون؟ اللہ، جنوں آج اسی اپنے کاروباراں چوں کڈیا ہویا، اپنی دکاناں چوں کڈیا ہویا، اپنیاں ریڑیاں چوں کڈیا ہویا، اپنیاں منڈیاں چوں کڈیا ہویا، اپنے کالجاں چوں سکولاں چوں کڈیا ہویا، ہر چیز چوں اسی جتوں کمائی دا نقشہ وا اوتھے اللہ نو اسی داخل ہون نہیں دیندے، اللہ نو اسی پہلے ہی باہر کڈ دیتا کہ اللہ تیرا کوئی حصہ نہیں، اے سارا میرا ہی ہے، سارا کیا میرا۔ اور مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تیسرے اللہ کو شامل کرو، اللہ کا حصہ رکھو، پھر انہوں نے اللہ کو بیچ میں شامل کیا۔ اس کے بعد
اللہ کا حصہ باقاعدگی کے ساتھ وہ نکالتے ہیں جو لکھاں کروڑاں دے وچ جاندا، لیکن اس نے کہا اپنے انٹرویو میں کہ اللہ کا حصہ ہم نے کبھی نہیں روکا، اپنا روک لیے، جنید دا روک لیے، وہ ہور صحابہ، اللہ دا حصہ اسی کدی نہیں روکیا۔ جڑا اللہ دا حصہ اسی طے کیتا نا پرسنٹیج، جڑی شرح کہ اننا جڑا ہے جو اللہ دا، تو وہ اللہ دا ہی ہے، وہ مسجداں بنا رہے ہیں، وہ بچیاں دے بیاہ کر رہے ہیں، غریباں دے خرچ کر رہے ہیں، اور منصوبے پتہ نہیں کتنے انہوں دے، اس کے ذریعے وہ رقم خرچ ہوتی ہے نیک مد کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری کمپنی آج دیکھ لو پوری دنیا میں ان کی شاخیں، ہر آنے والا دن اس کمپنی کے لیے ترقی کی خوشخبری لے کر طلوع ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بیچ میں اللہ آ گئے، بیچ میں اللہ کو رکھ لیا۔ البیگ والے سعودیہ میں پوری دنیا تے انہوں دا غلغلاج پوری سعودیہ دے ہوتے، مڈل ایسٹ میں انہوں نے اپنی شاخاں بنا لیاں۔ وہ جو شروع کرنے والا تھا اس بروسٹ کو، اور ککڑ جڑا کھاندے نا اج سارے اتھے سعودیہ دے وچ سب تو زیادہ وہی چلدا، اور دھڑا دھڑ کہندے وہ عجیب ذائقہ، میں تے کدی کھادا نہیں۔ ایک بیلی نو میں کہا سی پھڑ لیا، وہ کہندا آندے آندے بوس جاندا، میں کہا رہن دے بس، جاندا آندا 6 گھنٹے بوسنا وا، پھر رہن ہی دے بس، پھر دل ہی نہیں کیتا مڑ کے، جاواں گے تے کھاواں گے انشاءاللہ۔ اتھے لینا بھی لوگ لگے ہوئے ہیں، اور حج تے صرف انہوں نے لاؤ سی، اتھے بہت بڑی کمپنی بن گئی۔ وہ کیا کرتا تھا، وہ ہر بروسٹ جو ککڑ روسٹ کردا سی نا، 1 درہم 1 دینار جڑا نا انہیں رکھیا سی، 1 درہم جڑا نا یہ میرا نہیں، وہ اللہ دا وا۔ آج دیکھو اس کو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا۔ جہاں اللہ آئیں گے رحمتیں برکتیں وہاں پہ آئیں گی، دینے والے بنو گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیشہ دلواتا ہی رہے گا، دیتا ہی رہے گا، کبھی نہیں کمی آئے گی۔ جو اللہ کے لیے دینا شروع کر دے اس کو کمی آ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کائنات میں۔ اور اللہ کے نام پہ نہ دینا، اس کی اتنی بڑی نحوست بنتی ہے، اتنی بڑی یہ نجاست بن جاتی ہے، یہ بات اتنی آفتوں کا ذریعہ بنتی ہے کہ بتا نہیں سکتا۔ علامہ شہاب الدین رحمہ اللہ علیہ 800 ہجری کے یہ بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں واقعہ نقل کیا ہے، اس پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک میاں بیوی بیٹھے تھے، تو وہ کھانا کھانے لگے، اتنے میں فقیر باہر صدا لگائی، فقیر دروازے پہ آ گیا، اس نے نا اپنی بیوی کو سالن پہ کچھ روٹی پہ ڈال کے اس نے دیا کہ آج آ کے نا فقیر نو دیا، اور بیوی اس کی گئی، اس نے نا پردے سے اس کو پکڑایا، جو دیکھا تو اس نے زور سے وہاں سے کھڑی ہو کے رونا شروع کر دیا۔ جو بندہ تھا وہ گھبرا گیا، اس نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ بن گیا، تو وہ اس کے پاس آیا، اس کا ہاتھ پکڑا، لا کے دوبارہ بٹھایا، پانی پلایا، خیر ہے تینوں کیا سیگا، جا کے روٹی دے دے، تو پیٹ سیاپا پاتا، رون لگ گئی۔ تو وہ کہنے لگی کہ ہاں، کیسے ہی جیسے آج کے دن ہم یہاں پہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، میرا جو پہلا شوہر تھا اسی طرح ہم دونوں ایک دن کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے، اور باہر فقیر آیا، اور فقیر نے آ کے آواز لگائی، تو جو میرا شوہر تھا وہ غصے میں آ گیا، اس نے اس کو بڑی سنائی، وہ فقیر بیچارہ شرمندہ ہو کے نکل گیا۔ اس کے بعد ایسے حالات ہمارے اوپر آئے کہ میرے شوہر کا کام ختم ہو گیا، اور پھر آہستہ آہستہ غربت میں، فقیری میں، یہاں تک کہ مجھے بھی اس نے طلاق دے دی۔ فاقوں سے تنگ آ کے نا، بھوک نہیں، روٹی نہیں، کوئی نہیں، طلاق دے دی، طلاق تک نوبت آ گئی، اس نے مجھے طلاق دے دی۔ اور آج ہم بیٹھے ہیں، اور وہی دن مجھے یاد آ گیا کہ اسی طرح ہم کھانے کے لیے بیٹھے تھے، فقیر نے آواز لگائی تھی اور اس نے اس کو ڈانٹ کے بھگا دیا تھا۔ آج ہم بیٹھے ہیں، آپ نے یہ دیا، میں اس کو دینے گئی ہوں، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی ہوں
اللہ کا انصاف کہ وہ فقیر کوئی اور نہیں ہے، میرا سابقہ شوہر ہے۔ وہ فقیر اور نہیں ہے کوئی، وہ وہی ہے جس نے اس دن فقیر کو ڈانٹ کے بھگایا تھا اور کھانا کھلانے سے انکار کر دیا تھا، وہی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ شوہر بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا اللہ کی بندی، اللہ کا عجب نظام ہے، تو کہہ رہی ہے کہ وہ تیرا سابقہ شوہر تھا کہ جو مانگنے کے لیے آیا تھا، اور اس دن اس نے فقیر کو بھگایا تھا، تو تجھے پتہ ہے کہ اس دن تیرے دروازے پہ فقیر بن کے کون آیا تھا؟ میں ہی آیا تھا، میں ہی آیا تھا فقیر بن کر تیرے دروازے پہ مانگنے کے لیے، اور تیرے پہلے شوہر نے مجھے ہی وہیں سے بھگایا تھا۔ آج اللہ دکھا رہے ہیں، اللہ میرے ہاتھوں سے اس کو دے رہے ہیں۔ منٹ نہیں لگتا، فقیر تو سیٹھ ہوئے تو سیٹھ تو فقیر ہوئے۔ یہ دنیا کا نظام بڑا عجب اور ظالمانہ ہے، اس لیے اس سے پہلے کہ ہم سے لے لیا جائے، اللہ کے لیے دینے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے لگانے والے بن جاؤ۔ اور یہی پیغام ہے اس تبلیغ اور دعوت کے کام کا، کہ اپنے مال کو بھی لگاؤ، اپنی جان کو بھی لگاؤ، اپنے وقت کو بھی لگاؤ، اللہ کے لیے لگاؤ، اللہ کے لیے پیش کرو۔ اس سے پہلے کہ تم کہو قارون کی طرح، جب اس کا خزانہ دھنسایا جا رہا تھا نا، اور وہ دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں سے، ادوں دی تمنا جاگی کہ کاش میں انہوں خرچ کر لیندہ۔ فرعون کی آنکھ اس وقت کھلی کہ جب اس نے موت کے آواز کو محسوس کر لیا، ہن بچان والا کوئی نہیں، ڈوب کے مرن تو مینوں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس نے کہا یا اللہ میں ہن توبہ کر داں۔ اللہ نے کہا ہن کی توبہ کی تھی، ہن جب دیکھ لیا سارا کچھ نظام، ہن آیا تو کی آیا۔ تو اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو، اس سے پہلے کہ ہمارے لیے کام کرنے کا راستہ، کوئی کاز، کوئی ویژن باقی نہ رہے، اس سے پہلے کہ یہ دنیا ہمیں چھوڑ دیں، اس سے پہلے کہ یا ہم اس کو چھوڑ دیں، اس سے پہلے کہ جو ہاتھوں میں ہے، جیبوں میں ہے، اس سے ہم کنگلے پن کا شکار ہو جائیں، اس سے پہلے کہ ہمارے پاس جو دولت اور اللہ کی دی ہوئی صحت ہے یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ کیونکہ حضور فرماتے ہیں دو دولتیں ہیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے، یہ نعمتیں ہیں۔ فرمایا کہ ایک تو فراغت ہے اور ایک صحت ہے۔ جب بیمار ہو جاتا ہے پھر آدمی پیٹتا یار کنا سونا سی جو چنگا سی، اور جب آدمی کسی مصروفیت میں پھنس جاتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ فراغت کتنی بڑی نعمت تھی، کتنی وہ دن کتنے میٹھے تھے کہ جب دین پہ سارا دن لگا رہتے تھے۔ تو آج ہمارے پاس مصروفیت اتنی ہے کہ ٹائم ہی کوئی نہیں، ویل ہی کوئی نہیں۔ اور اس سے پہلے کہ یار ٹائم ویل اور زیادہ جڑا تھوڑے دے ہتھوں چوں نکل جائے، اس سے پہلے لوٹنا ہے، اس سے پہلے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، وقت لگانا ہے، لوگوں کو نکالنا ہے۔ یہ ہے اصل دین کا وہ راستہ جس پہ نبیوں نے چل کے دکھایا، صحابہ نے چل کے دکھایا، صحابہ کے بعد تابعین نے چل کے دکھایا، اور یہ وہ راستہ ہے کہ جس پہ آج ہمیں بھی چل کر دکھانا ہے۔ آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، چلیں تو زہے قسمت ہے، نہ چلیں تو سوچنے کی بات ہے۔ دوستو اس پہ غور ضرور کر لینا، اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔